دنیا کا جو سب سے قدیم رسم الخط ہے سندھ کے علاقے کا، 6500 سال پہلے بھی یہاں کے لوگوں کو لکھنا آتا تھا۔ اس پورے خطے کا پہلے نام ہی سندھو ہوا کرتا تھا۔ یہ انڈس سویلائزیشن اسی وجہ سے کہلاتی ہے۔ دنیا میں طویل عرصے سے بلکہ بہت ہی پرانی ایک بحث جاری ہے کہ کون سے خطے قدیم ہیں، کون سے لوگ یا کون سے انسان جو ہیں وہ دنیا کو زیادہ دیکھ چکے ہیں۔ اس لیے اور مذاہب کے حوالے سے بھی بحث ہوتی ہے کہ کون سا مذہب زیادہ پرانا ہے۔ تو جو تازہ ترین آرکیالوجسٹ جو ہیں انہوں نے ریسرچ کرنے کے بعد ایک تفصیل جاری کی ہے، اس کے مطابق دنیا کا جو سب سے قدیم رسم الخط ہے، یعنی جو تحریر لکھنے کا جو انداز ہے، وہ پوری دنیا میں سب سے پرانا سندھ کے علاقے کا ہے۔ یعنی سندھ کا جو علاقہ ہے اگر دنیا میں سب سے پرانا ہے، یہاں کا جو رسم الخط ہے وہ تقریباً 6500 سال پہلے بھی یہاں کے لوگوں کو لکھنا آتا تھا۔ نہ صرف لکھنا آتا تھا بلکہ ایک پورا گرامر اور پورا قاعدہ ان کے پاس موجود تھا۔ اس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ اگر بات کی جائے تو ہیبریوز، عبرانی زبان جس کا یہودیوں سے تعلق ہے، اسرائیل سے تعلق ہے، ہیبریو کا دوسرا نمبر ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ مائنز، میکسیکنز، جن کو کوئی زیادہ ڈسکس نہیں کرتا، کبھی کبھی ان کے بارے میں بات ہوتی ہے، لیکن مائنز جو ہیں ان کا جو رسم الخط ہے، ان کا جو گرامر ہے ان کی، وہ تاریخی طور پہ تیسرے نمبر پر ہے۔ اچھا، یہ تین ٹاپ ہیں، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ایجپشن۔ اچھا، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایجپشن جو سویلائزیشن ہے وہ سندھی سویلائزیشن کے بعد ہے، یعنی وہ ہیبریوز سے پرانی ہے، عبرانی زبان سے پرانا ہے وہ جو رسم الخط ہے ان کا۔ لیکن بہرحال ریسرچرز کا، آرکیولوجسٹ کا یہ ماننا ہے کہ وہ چوتھے نمبر پر ہیں، مائنز کے بھی بعد ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ بات کریں تو افریقہ کی جو لینگویجز ہیں اس میں جو کانگو کا ریجن ہے، کانگو کا جو پورا ریجن ہے، ریور کانگو کے ساتھ ساتھ اس بیلٹ کے ساتھ جو ممالک واقع ہیں، اور جو ڈیپ افریقہ ہے اور جو پراپر افریقہ ہے، اس کا جو رسم الخط ہے وہ 5ویں نمبر پر ہے۔ یعنی یہ ریسرچ اس بنیاد پہ کی گئی کہ لوگ صرف یہ نہیں دیکھا گیا کہ انسان کب سے کہاں آباد ہیں، بلکہ یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ کس حد تک سویلائز تھے، اور جو سویلائزیشن ہے اس کی یہ باتیں پہلے بھی ہمارے یہاں تو ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ مہابھارت میں بہت واضح لفظوں میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہے یہ جو خطہ ہے یہ دنیا کا مہذب ترین خطہ ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ خطہ ہی صرف دنیا میں مہذب ہے، باقی سارے لوگ ابھی اندھیرے کے دور میں رہتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو ہندو سویلائزیشن ہے وہ لوگ ان چیزوں کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ جو سینٹرل انڈیا ہے، جو مطلب گجرات والی سائیڈ ہے اور جو اتر پردیش والی سائیڈ ہے، یہ سویلائزیشن زیادہ پرانی ہے، جہاں پہ ان کے مونیومنٹس یا ان کی مقدس مقامات ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ بات پوری دنیا پہلے بھی مانتی ہے کہ اس پورے خطے کا پہلے نام ہی سندھو ہوا کرتا تھا، اور یہ انڈس سویلائزیشن اسی وجہ سے کہلاتی ہے۔ اور ہمالیین رینج کے نیچے جو سویلائزیشن موجود تھی وہ انڈس ویلی کی سویلائزیشن تھی، جو اس وقت پاکستان میں موجود ہے، ساری کی ساری پاکستان کے پاس ہے۔ یہ جو تقسیم ہوئی ہے، اس تقسیم کے حوالے سے جتنے مرضی اعتراضات ہوں، لیکن تاریخ کا جو قدیم ترین اور جس کو کہتے ہیں رچ ترین خطہ ہے کلچرلی، وہ پاکستان کے حصے میں ہے۔ یہ سارے کا سارا جو صوبہ سندھ وہ، اور اس کے ساتھ پنجاب کے کچھ علاقے، جنوبی پنجاب کے علاقے، ساہیوال تک کا جو علاقہ ہے یہ، اور پھر اگر اوپر جائیں تو مطلب سارا پنجاب بھی اس میں، یہ پوری بیلٹ جو ہے یہ حقیقتاً کو 10 15 20 ہزار سال پرانی ہے اور آباد ہے۔ اس کے مقابلے میں سینٹرل انڈیا جو ہے وہ اتنا پرانا نہیں ہے، نہ اتنا آباد ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں جو ناردرن انڈیا ہے، آسام والی سائڈ جو ہے، اور اس سے ملحقہ جو علاقے ہیں، کیرل سے ملحقہ جو علاقے ہیں، وہ ذرا زیادہ پرانے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اس بات کو بھی ثابت کرتی ہے کہ اس خطے کے لوگ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے اور زراعت بھی جانتے تھے۔ یہ پہلے بھی کہا جاتا رہا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے ایگریکلچر ایجپشنز نے شروع نہیں کی تھی، بلکہ یہ سندھیوں نے شروع کی تھی، اور انڈس ویلی میں شروع ہوئی تھی۔ تو اس ریسرچ کے بعد تو یہ سٹیمپ ہو گیا ہے کہ نہ صرف انڈس سویلائزیشن جو ہے وہ دنیا میں سب سے پرانی ہے، بلکہ سب سے پہلے مہذب کام بھی یہیں ہوئے تھے، لکھنا پڑھنا بھی انہی لوگوں نے شروع کیا تھا، سیکھا تھا، اور یہ سب سے زیادہ رچ سویلائزیشن ہے۔ آپ اس کے بعد دریائے دجلہ اور فرات کی چاہے تہذیبوں کو لے لیں، چاہے مصر کی تہذیب لے لیں، چاہے ایون اولڈ افریقہ اس کو لے لیں، میکسیکنز کو لے لیں، مائنز کو، ادھر ایمیزون کی جو تہذیب ہے اس کو لے لیں، وہ سب سندھ سے پرانے، سندھ کے بعد کے ہیں۔ سندھ یہ لوگ ہوں گے، یہ سویلائزیشن موجود ہوں گی اپنی، مطلب سندھ کی سویلائزیشن یا انڈس ویلی جو ہے وہ اتنی زیادہ اسٹیبلش ہوگی، یہ کم ہوں گے، یہ موجود ہوں گے، لیکن بہرحال جو ترقی کا سفر اس زمانے کے حساب سے تھا وہ شروع ہوا تھا، وہ پہلے
پہلے انڈس ویلی اور اس سویلائزیشن کے زیر اثر شروع ہوا تھا، اور یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے جو ہمارے یہاں، چونکہ اس موضوع پہ بات نہیں کی جاتی، ہمارے یہاں لوگوں کے مسائل کچھ اور ہیں، وہ ان چیزوں پہ بات نہیں کرتے، ورنہ پوری دنیا اپنے کلچر کو بھی اون کرتی ہے اور اپنے ہیریٹیج کو بھی اون کرتی ہے، بلکہ اس پہ فخر کرتی ہے. لیکن ہمارے یہاں چونکہ ان چیزوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں کوئی تھوڑی بہت انڈینز کو سینس ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کے پاس آئیں. لیکن ان لکیلی یہ جو پارٹیشن ہوا ہے، جو ڈویژن ہوئی ہے، یہ ان کے حق میں ہو سکتا ہے، وہ جو بھی سمجھتے ہو، لیکن ہم ان کے حق میں ان لکیلی یہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہوئی. باقی اس خطے، یہ جو سارا کلچرلی رچ خطہ ہے اور جو پرانا خطہ ہے، یہ پاکستان کے حصے میں آیا ہے، اور اس میں ایک سے ایک تاریخی اور تہذیبی جو ہے وہ ہب وہ موجود ہے.